میرا نام فیروز ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور لاہور کے ایریا شاد باغ میں رہتا ہوں۔ میری پڑھائی کافی ٹف تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ٹیوشن لگوا دیں۔ میری امی پہلے تو کہنے لگی کہ جتنی بھی محلے کی ٹیوشن ہیں وہ مجھ جیسے بڑی عمر کے لڑکوں کو نہیں رکھے گی، اس لیے میں کسی اکیڈمی میں چلا جاؤں، پر میں اپنی بات پر قائم رہا کیونکہ اکیڈمی میں کافی سختی ہوتی تھی اور امی سے کہا کہ ٹیوشن والی کو زیادہ فیس کا لالچ دیں گے تو کوئی تو مان ہی جائے گی۔ چنانچہ میری امی نے بات مان لی اور ایک محلے کی ماریا باجی کے پاس مجھے لے کر چلی گئی۔ میں اس دن پہلی مرتبہ ان کے پاس گیا اور ماریا باجی کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھیں اور اچھے حسن کی حامل تھیں، لیکن جب مجھے ایسے بڑے لڑکے کو دیکھا تو پہلے تو انکار کر دیا کہ وہ میٹرک کے بچوں تک کو رکھتی ہے اور میں سے 2 سال بڑا ہوں۔ پھر میری امی نے میرے سمجھائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور ان سے فیس ڈبل دینے کا کہا۔ باجی بہت شریف تھیں، یہاں تک کہ مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے میری امی کی بات مان لی اور کہنے لگی میں کل سے ٹیوشن پڑھنے آ سکتا ہوں۔ وہ خود یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں جبکہ شام میں ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ وہ یونیورسٹی کافی بھن ٹھن کر جاتی، میں انہیں دیکھنے کے لیے اتنا بےتاب ہوتا کہ کالج سے کبھی کبھار سیدھا ٹیوشن چلا جاتا اور میرے سے پہلے کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بھی اسی وقت یونیورسٹی سے آتی تھیں۔ ان کے چہرے پر کافی تھکن ہوتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ ساری تھکن ایک ہی بار ان سے دور کر دوں، پر وہ تو مجھے اپنی اسٹوڈنٹ سمجھتی تھی اور کہنے لگتی تھی کہ میں اتنی جلدی مت آیا کروں، انہیں آرام کا وقت نہیں ملتا ہے۔ میں بھی ان کو کہہ دیتا تھا کہ آپ بے شک آرام کر لیا کریں۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کی یونیورسٹی کے کپڑے عام کپڑوں سے کافی الگ ہوتے تھے، لیکن وہ ہر روپ میں میرے دل کو بھاتی تھیں۔ میرے کہنے کے مطابق ہی وہ آرام کرنے لگی تھیں۔ جب میں ان کے روم کے باہر بیٹھ کر پڑھنے لگتا تھا، ان کا روم الگ تھا اور وہاں ان کے گھر کا کوئی بھی فرد نہیں جاتا تھا، اور اس ٹائم تو بالکل بھی نہیں۔ جب وہ یونیورسٹی سے آتی ہے، ایک دن میں نے اپنا سبق یاد کر لیا اور اب صرف ان کو سنانا تھا، پر وہ اندر اپنے روم میں آرام کر رہی تھیں۔ میں نے پہلے ان کی نظر دوڑائی تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں ان کے روم میں چلا گیا۔ وہ مزے سے رف حلیے میں سو رہی تھی۔ سونے کی وجہ سے مجھے ان کے جیلس حسین نظارہ مل رہا تھا۔ ایسا نظارہ تو میں پوری زندگی دیکھنے کے لیے تیار تھا۔ میں اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری ہاتھ میں وہ کتاب تھی، پر میری نظریں انہی پر تھیں۔ ان کی شرٹ پنکھے کی ہوا سے اٹھ رہی تھی۔ مجھے اس حلیے میں ان کو دیکھ کر بے چینی ہونے لگی تھی۔ میرا دل کیا تھا کہ میں ان کے نزدیک جا کر ان کو محسوس کر پاؤں۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ کر اب ان کے قریب جانے لگا، جو گہری سانس لیے سو رہی تھی، پر جیسے اپنا ایک ہاتھ ان تک لے کر گیا، میری کتاب زمین بوس ہو گئی اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں بھی جھٹکا کھا کر 2 قدم دور ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی اپنے دوپٹے سے خود کو چھپایا اور کہنے لگی مجھے ان کا انتظار باہر ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی معذرت کر لی اور انہیں سبق سنانے لگا، پر میرے دماغ میں ان کا حسن ہی گھوم رہا تھا۔ نہ جانے اب کب میں نے دوبارہ اس حالت میں دیکھ پاتا۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ میرے ذہن میں وہی سوار ہو گئی تھی۔ مجھے کسی لڑکی میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، پر ان کے اندر جب کشش تھی، شاید وہ شریف تھی اور جھجکتی تھی، یہی جھجک مجھے ان کی جانب کھینچتی تھی۔ دن ایسے گزرتے رہے۔ اس کے بعد مجھے موقع ہی نہ ملا۔ میرے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے پیپر کی بہت اچھی تیاری کرواتی تھی۔ میں رات تک انہی کے پاس رکتا تھا۔ مجھے جو سمجھ نہ آتا تو مجھے سمجھا دیتی تھی۔ میں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے۔ میں ان کے چہرے کو ہی دیکھتا رہتا تھا اور دل ہی دل میں ان کے حسن کی تعریف کرتا تھا۔ کبھی کبھار ان کا دوپٹہ سرک جاتا جب میں قریب سے ان کا نظارہ کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ ان کی شادی کب ہوگی، تو پہلے تو میرے سوال پر حیران ہوئی، پر پھر بے رخی سے کہنے لگی کہ یونیورسٹی جیسے ہی ختم ہوگی تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ میں حیران ہوا، کہنے لگا آپ کا ہونے والا شوہر کافی خوش قسمت ہوگا، پر وہ میری بات سن کر سیریس ہو گئی اور مجھے گھورنے لگی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کے شوہر کو اتنی ذہین بیوی ملے گی تو یہ خوش قسمتی والی بات ہے نا، اس پر وہ مسکرانے لگی۔ ان کی مسکراہٹ سے لال چہرے کو دیکھ کر
میرا دل کر رہا تھا کہ کوئی گستاخی کر ڈالوں، پر ان کے گھر میں بہت لوگ ہوتے تھے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے دل کی بات رد کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے باقی سب بچوں کو چھٹی دے دی تھی۔ میں کافی دیر تک سبق لے کر بیٹھا رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے اور انہیں بھی نیند آنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی جلدی کرو، اب تو سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا آپ بے شک روم میں چلی جاؤ، میں آپ کو آواز لگا دوں گا۔ تو انہوں نے میری بات مان لی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ انہوں نے اپنا لباس چینج کر کے رات والا محسوس لباس پہن لیا تھا اور رف سے ہولی میں ہینڈری لگا کر بیزی ہو گئی تھی۔ جب بھی میں انہیں باجی کو آوازیں لگا رہا تھا پر انہیں سنائی نہ دیا، میں بھی تنگ آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ باجی سو گئی ہیں تو یہ اچھا موقع سمجھو چھپکے سے ان کے روم کی طرف چلا گیا، لیکن جیسے ہی اندر گیا تو کسی سے بات کرنے مصروف تھی اور پیٹ کے بل پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا رخ بیڈ کی ٹیک کی جانب تھا۔ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، اسی وجہ سے میں آنکھیں پھاڑی ان کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ کاش ان کی بناوٹ کو محسوس کر پاتا، پر میں نے کچھ دیر بعد ہی دروازہ بجایا تو میری جانب متوجہ ہوئی۔ میں بھی سبق سنا کر واپس چلا گیا تھا۔ اب میرے پیپر بھی دور رہ گئے تھے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا کیونکہ اس کے بعد میں نے فری ہو جانا تھا اور پھر نہ جانے میری قسمت میں ان سے ملنا لکھا تھا یا نہیں۔ میں کافی سوچنے لگا تھا کہ کیا کروں، ایسا کون سا طریقہ اپناؤں جس سے وہ میرے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے، پر ان جیسے پرعزم لڑکی کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا اس دن انہوں نے مجھ پر توجہ دینے کے لیے سب بچوں کو چھٹی دے دی تھی، کیونکہ میرا وہ مضمون بہت اہم تھا۔ میں سارا دن کے پاس رہنے والا تھا۔ میں بہت اداس تھا کیونکہ یہ میرا آخری دن تھا۔ اگر اس دن بھی چانس نہ بنتا تو میری ان کے ساتھ اپنی پیاس مٹھانا ایک حسرت بن جاتی۔ میں نے اپنے دل سے دعا مانگی۔ شام کو ان کے سارے گھر والے شادی پر چلے گئے تھے تو مجھے ایسا لگا جیسے قدرت نے میری مراد سن لی ہے۔ اب تو میں ڈٹ گیا تھا کہ ان کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ وہ مجھے پڑھانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی بجلی چلی گئی تو UPS آن ہو گیا۔ انہوں نے لائٹس آن کی وجہ سے پنکھا بند کروا دیا تاکہ UPS چلتا رہے اور میری پڑھائی میں خلل نہ پڑے، پر ایسا کرنے سے گرمی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے باریک کپڑے پہنے تھے پر ان کو کافی پسینہ آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد ہی تنگ آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی میں ادھر ہی بیٹھوں، وہ نہا کر آتی ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ کچھ دیر بعد ہی واش روم سے نکلی تو انہوں نے کافی اچھا لباس پہنا تھا، پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے نیچے کچھ نہیں پہنا تھا۔ میرے تو منہ سے پانی ٹپکنے لگا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں کو اپنے تولیے سے خشک کر کے جھٹکنے لگی تھی جس سے ان کا وجود بھی ہلنے لگا تھا۔ وہ سین میرے جذبات کو جگا رہا تھا۔ پورے سنسان گھر میں ان کی مہک دوڑ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب میں نے بار بار دیکھ رہا تھا وہ میری نظروں کا زاویہ اچھے طریقے سے جان چکی تھی، پر خود کو سنبھال نہ سکی۔ مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے اشارہ دیا ہو۔ میری اب بس ہو چلی تھی جب ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور محسوس کرنے لگا، پر انہوں نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا لیا اور کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ باجی آج میرا آپ کے ساتھ آخری دن ہے۔ میں آپ سے پہلے کہنا چاہتا تھا پر مجھے موقع نہیں مل سکا، میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور میرے پاس اٹھ کر گئی۔ میں بھی ساتھ اٹھ گیا اور ان کے چہرے پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھ سے خود دور ہوئی اور گہری سانس سے مجھے منع کرنے لگی کہ سب بہت غلط ہے، وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی ہے، پر میں نے ان سے بہت التجائیں کی۔ میں صرف ایک بار انہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے روم میں لے کر گیا اور جلدی سے ان کے ساتھ چپک گیا۔ وہ منع کرتی رہیں پر مجھے ان پر ترس نہ آیا۔ میں نے اپنی طلب پوری کی اور سکون حاصل کرنے لگا۔ وہ مجھے اپنی عزت کا واسطہ دینے لگی پر دبلی پتلی سی تھی۔ میں نے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے مجھے ایسا لگا جیسے ان کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اگلے دن پیپر دیا۔ اب میں بہت ڈر گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ٹیوشن سے نکال دیا تھا، پر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ پورے محلے والوں کو میری اس حرکت کا پتہ چل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ انہوں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اس طرح میں بدنامی سے بچ گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ان کی شادی کی خبر ملی تو پل مجھے پھر یاد آنے لگے تھے جو کہ اب